السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی لے کے پیش ہوئے ہیں۔ یہ کہانی کا عنوان ہے درد دل۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پروفیسر شگفتہ خاکسار وہ کم عمر بچی بولتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی ملاقاتوں میں اس کی داستان حیات کو سنا اور سوچا کہ اسے قارئین تک پہنچاؤں۔ ذہن و دل پر بوجھ سا ہے، اس کی کہانی اس کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میری ماں کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ابو مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ بھائی کوئی تھا نہیں۔ مجھے ایک درمیانی عمر کے رکشہ والے سے بیاہ دیا۔ میرے تو گلیوں میں سہیلیوں کے ہمراہ کھیلنے کے دن تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب کھانا بھی پکے گا اور مٹھائی بھی آئے گی تو پیٹ بھرنے اور نیا جوڑا ملنے کے تصور سے بے حد خوش ہوئی اور خوشی خوشی چند دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے میکے میں تو غربت کا راج تھا۔ ابا کسی طرح مانگ تانگ کر 2 روٹیاں اور بچا ہوا کھانا لے آتے۔ وہی رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ خیر مجھے شادی کے فوراً بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ شوہر کا رکشہ خراب ہو گیا اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ اب جب کہ میری طلب خوراک بڑی تو میں روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے تازہ ٹکڑا نکال کر کھاتی۔ کچھ ہمدرد لوگوں پڑوسیوں کا معلوم ہوا تو وہ کھانے کی چیزیں اور دودھ دے جاتے۔ جو رکشہ میں سے بچت ہوتی کرایہ مکان دے دیتے۔ کرایہ مکان نہ دیتے تو مالک سے مکان سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے دکھوں میں اضافہ ہوا۔ میں نے کئی بار مرنے کے بارے میں سوچا۔ سوچ سوچ کر ذہن معیوب ہو جاتا کہ کیسے گزارا کروں۔ ابھی ایک بچے کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا کہ دوسری بچی پیدا ہو گئی، جسے میرے ایک بے اولاد رشتہ دار نے گود لے لیا۔ راتوں کو اٹھ کر میں تڑپتی اور روتی ماحول سے باتیں کر کے خود ہی سو جاتی کہ چلو بچی دودھ تو پیتی ہوگی، آرام سے رہ رہی ہوگی۔ پرورش میں نے کیا کرنی تھی؟ مجھے خود کون سا کوئی عقل سمجھ تھی؟ ماں کی ممتا کو صلاح دیتی۔ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ میرے دن مانگ تانگ کر گزرنے لگے۔ رکشہ کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا، میں مایوس نہیں ہوئی اور خراب ہوتا اور دعا کرتی رہی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ غربت اور مایوسی کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ چند آپ جیسے لوگوں نے سمجھایا تمہارا سسرال کراچی میں ہے، تم کراچی چلی جاؤ، وہاں کاروبار بھی مل جائے گا اور بچوں کا دودھ کپڑا بھی۔ ملتان میں جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو اب میں کیسے کہوں کہ میرے گھر میں ایک چراغ اور جلنے والا ہے۔ سے میں پھر سے امید سے تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد اور
میں نے وہیں بیٹھے سوچا کہ ان کو کوئی یہ جاننے والا نہیں کہ تمہیں بہت سے لوگ پناہ دیتے، گھر بھی رہنے کو دیتے، لیکن اب یہ جو ایک فیملی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا تم اور تمہارا میں۔ وہ رونے لگی، مجھ سے جو بن سکا کرتی رہی، تسلیاں بھی دیتی رہی اور ملنے والی بھی سمجھاتی رہی کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں۔ وہ کہتی، میں نے سنا تھا کہ جو روح جو اس دنیا میں آتی، خدا اس کے کھانے اور پرورش کی ذمہ داری ہے، پھر ذمہ داری بھی لیتا ہے، لیکن میں اپنے حالت کا ذمہ دار کیسے ٹھہراؤں؟ بہت ہی دردناک باتیں اس نے سنائی۔ سننے والے دل تھام کر رہ جاتے۔ نیند تو رات کی یوں بھی آتی، ہم جیسے حساس لوگ پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے، کئی طرح کے خیالات ذہن میں آتے کہ یہ کر دیں یا وہ کر دیں۔ مجھے حقیر سے جو بن سکا سو کیا، مگر اسے تو دوائیں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، دودھ اور اچھی غذا سب چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا، میں تمہیں یہاں کی مشہور رہنما صدر لیڈیز کلب جو بہت درد مند دل رکھتی ہیں اور نام ہے بیگم فرحہ مختار، پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینکس، اور ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ تم 1-2 سال جب تک بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا ان کی سرپرستی میں رہو، وہاں سب طرح کی پناہ ملے گی، شوہر آپ کے کسی سرائے میں رہ لے۔ اسی طرح میری کچھ دوست اور عزیز بھی رکھنے کو تیار ہیں۔ اچانک اس کے آنسو بند ہو گئے اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کسی کا سرونٹ کوارٹر خالی ہو تو اسے وہیں جگہ دلوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھی، ہم سمجھے کہ راضی ہوگی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈیز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ درد دل کا کیا کروں؟ کہانی اب ختم ہو گئی ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری درد دل کی کہانی؟ یہ ایک دکھ بھری عورت کی کہانی تھی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ نیو کہانی آگے